اس ادارے کو بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکت دے۔ الفرقان قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے الفرقان بنایا ہوا ہے، یعنی یہ حق اور باطل کا الگ الگ کرنے والا ہے۔ یہ مومن اور منافق کو الگ چھانٹ کے لا کر، مومن کی یہ صفات ہوتی ہیں، منافق یہ ہوتے ہیں، اور مسلمان اور کافر ان سب کے درمیان جدائی ڈالنے والا ہے۔ یہ مسلمان ہیں، ان کی یہ صفات ہوتی ہیں، اور یہ کافر ہیں، ان کی یہ صفات ہوتی ہیں۔ تو قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے فرقان بنایا ہے۔ اور ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ رب العزت انسان کو ایسی بصیرت عطا کرتے ہیں کہ انسان کو غلط اور صحیح کا بھی پتہ چل جاتا ہے، حق اور باطل کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اچھے اور برے کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو آپ قرآن مجید کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیں، اس کا ترجمہ بھی سیکھیں اور اس کی تلاوت بھی کرتے رہیں، اور اللہ رب العزت سے توفیق مانگیں کہ یا اللہ ہمیں قرآن کے خادموں میں اور قرآن کے علماء اور قرآن مجید کے جو ماہرین ہیں ان کے اندر شامل فرما دیں۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کا ماہر ہے، یعنی اس کے ضبط کا، اس کی قرات کا، اور اس کے علوم اور اس کے فنون کا اور اس کے جتنے بھی متعلقات ہیں ان سب میں مہارت رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو فرشتوں کے ساتھ ہی بنا دیتا ہے۔ مع السفرۃ الکرام البررہ، قیامت والے دن بھی وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور دنیا میں بھی فرشتے جو ہیں اس کے لیے اس کی حمایت کا اور اس کو نیکی کے راستے پر لگانے کا فرشتے جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں۔ اس لیے آپ بہت ہی خوش قسمت ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ دولت عطا فرمائی ہے۔ فبذالک فلیفرحوا، اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ باقی دنیا نے جو کچھ سمیٹا ہوا ہے، جو کچھ رکھا ہوا ہے اپنے پاس، اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ سارا ادھر رہ جانے والا ہے۔ آپ کے ساتھ جانے والے آپ کے نیک اعمال ہیں، اور ایمان ہے، اور اسلام ہے، اور یہ قرآن آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بلندیاں اور بہت سرفرازیاں عطا فرماتا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ محترم فضیلت الشیخ عزیز گرامی قاری محمد سعید انور صاحب، اور عزت مآب محترم ڈاکٹر عبیر صاحب، اور محترم شیخ محمد ذیشان صاحب، میں آپ کو دل کی گہرائی سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اس سعادت پر اور اس عظیم کاوش اور محنت پر جو ان بچوں کی تعلیم کے لیے صرف کی گئی۔ محترم قاری صاحب اور جو ان کے رفقاء اساتذہ کرام ہیں، ان کی محنت اور ان کی کاوش بہت قابل قدر اور لائق تحسین ہے، اور ان بچوں کے والدین عبداللہ کے اور الشارب کے، وہ دونوں بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کو اس سعادت سے بہرہ مند کرنے کے لیے انہوں نے اس راستے پر لگایا اور وہ قرآن مجید کی حفظ کا اپنے سینے میں اس کو محفوظ کرنے کا شرف حاصل کریں، اور اللہ رب العزت کی جو وہ کلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن اللہ رب العزت کی واضح آیتیں ہیں، اور جن کو اللہ رب العزت نے یہ علم دیا ہے ان کے سینوں میں محفوظ ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا سینوں میں محفوظ ہونا یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ یہ کتاب اتنی بڑی تعداد کے اندر اور اتنے یعنی شوق اور رغبت کے ساتھ لوگ اس کو حفظ کرتے ہیں، اور لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں الحمدللہ دنیا کے اندر قرآن مجید کو حفظ کرنے والے خوش نصیب موجود ہیں، جو پاکستان کے اندر کہا جاتا ہے کہ 1.5-2 لاکھ بچے جو ہیں نا وہ ہر سال قرآن مجید کے حافظ بنتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اعزاز ہے جس کو اللہ رب العزت قرآن کی دولت سے نواز دے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں یعنی سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ اس کے اندر پورا قرآن جو ہے معانی و مطالب کے لحاظ سے اس کے اصول اور اس کی جو بنیادیں ہیں وہ اس صورت میں بیان کر دی گئی ہیں، اور یہ بھی اس کا معنی ہے کہ قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں، اور یہ بھی اس کا معنی ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو صورتوں کے مجموعے ہیں، گروپ ہیں، وہ بھی 7 بنتے ہیں۔
تو یہ قرآن جو ہے اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا خزانہ ہے. اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم نے آپ کو یہ خزانہ دے دیا ہے خیرات کا، برکات کا، عزتوں کا، رفعتوں کا اور حسنات کا. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم. اب لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی چیزیں دے رکھی ہیں آپ ان کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں. ان کی اس قرآن کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں. وہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کو سینے میں محفوظ کر لینا اور اس کو انسان پڑھتا رہے اور اپنا ساتھی بنا لے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑا خزانہ ہے اللہ رب العزت نے جو آپ کو عطا فرما دیا ہے. اور دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے ایمان والو، تمہارے پاس یہ اللہ کا وعدہ ہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور یہ روحانی اور قلبی اور انسان کی جو باطنی بیماریاں ہیں یہ ان کے لیے شفا ہے، یہ ان ساری بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے کہ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء. قرآن جو ہے اہل ایمان کے لیے رہنما بھی ہے اور ان کے لیے شفا بھی ہے. اور قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے روحانی اور قلبی اور جو انسان کے باطنی بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی شفا بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اس کو شفا بنایا ہے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالشفائین، دو شفا کے خزانے اور منبع ہیں، اور وہ کیا ہے؟ القرآن والعسل، ایک شہد اور ایک قرآن مجید. تو قرآن مجید انسان کو جسمانی بیماریوں سے بھی شفا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے نصیب فرماتے ہیں، اور جو قلبی، روحانی اور ایمانی قسم کی انسان کے اندر کمزوریاں اور غلطیاں اور جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کا بھی قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے علاج رکھا ہوا ہے. اور فرمایا وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت ہے اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے. قرآن سننے والا بھی اللہ کی رحمتیں سمیٹتا ہے، قرآن پڑھنے والے پر بھی اللہ رب العالمین کی رحمتیں اس کے شامل حال ہوتی ہیں. اور جو قرآن پر عمل کرتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جو اس قرآن کو سمجھتے ہیں اللہ رب العزت نے اس کو برکتوں کا خزانہ بنایا ہے، اور اگر انسان اس کے اوپر عمل کرے، اس کے مطابق زندگی بنائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے شامل حال ہو جاتی ہیں. اور قرآن بہت ہی عظیم ساتھی ہے، یہ انسان کے ساتھ اس دنیا میں بھی خیر و برکت کا اور نیکیوں کے، حسنات کے بہت بڑے خزانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور قبر میں بھی انسان کا ساتھی بنے گا، حشر میں بھی انسان کا سفارشی بنے گا، اور جنت میں بھی جا کر یہ انسان کے رفع درجات اور بلندی کا ذریعہ بنے گا. اور وہ خوش نصیب ہیں والدین جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، اور وہ بہت خوش نصیب ہیں اساتذہ جو ان بچوں پر محنت کرتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں. ابو عبد الرحمن السلمی جو ہمارے جو سلسلہ اسناد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا حضرت عثمان کے واسطے سے، وہ ان کے شاگرد ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اسی حدیث نے مجھے اس بات کے لیے تیار کیا، اور اس کی وجہ سے میں 60 سال ہو گئے ہیں کہ کوفے کی مسجد کے اندر میں لوگوں کو قرآن پڑھا رہا ہوں. تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے پڑھانے والوں کے لیے بھی اور پڑھنے والوں کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی کہ جن کے بچوں نے قرآن پڑھا ہے اب بیٹا آپ لوگوں نے قرآن ساری زندگی یاد رکھنا ہے اور اس کو دہراتے رہنا ہے، اس کو بولنا نہیں، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس سے تعلق توڑنا نہیں ہے. اس کے ساتھ یہ تعلق آپ کا جیسے جیسے وقت گزرے زیادہ سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. اور والدین سے بھی میں یہ عرض کروں گا کہ ان بچوں کو ایسا ماحول دیں اور ایسا موقع فراہم کریں کہ یہ قرآنی زندگی جو ہے ان کی عملی زندگی بن جائے. ان کو دین کی طرف راغب کریں، دین کی تعلیم حاصل کریں. ٹھیک ہے اپنے کام بھی کر لیں لیکن قرآن مجید جو ہے وہ ان کا ساتھی ہو اور قرآن مجید کے ساتھ پھر ان کا تعلق کمزور نہ پڑے، قرآن مجید کے ساتھ اس کا تعلق کمزور نہ پڑے. انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے لیے بھی بڑے اعزاز اور اللہ رب العزت کے بڑے فضل و انعام کا باعث بنے گا، اور ان کے لیے بھی انشاءاللہ العزیز قیامت والے دن بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نوازشات اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا ان کو مستحق بنائے گا. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کا حافظ ہے جب قبر سے نکلے گا تو گھبرایا ہوا ہوگا، سامنے سے اس کا قرآن پڑھنا، قرآن پر عمل کرنا اور قرآن سے محبت کرنا، یہ سارے اس کے اعمال اکٹھے ہو کے اس کا قرآن جو ہے اس کے سامنے آ جائے گا. اور قرآن اس کو کہے گا تو مجھے پہچانتا ہے؟ تو وہ کہے گا میں تو آپ کو نہیں پہچانتا. تو وہ کہے گا کہ میں تو تمہارا ساتھی قرآن ہوں جس کو تم نے ساری زندگی یاد رکھا، اس کے مطابق عمل کیا اور اس کے ساتھ اپنا تعلق استوار رکھا. آج ہر آدمی اپنی تجارت کے پیچھے ہے، جس نے کوائیاں کی ہیں، جس نے
محنت کی ہے. ہر آدمی اپنی تجارت کے پیچھے ہے، اور آج تو ایسی تجارت کے پیچھے ہے جس کو کوئی تجارت نہیں پہنچ سکتی. قرآن پڑھنا، قرآن کے مطابق عمل کرنا، قرآن کو اپنا ساتھی بنانا، قرآن کو اپنا پیشوا اور امام بنانا، اس کو اپنا رہبر بنانا، اور اس کے ساتھ ایسا تعلق قائم کرنا کہ ہر وقت انسان جو ہے وہ قرآن کے ساتھ اس کی زبان چلتی رہے، اور انسان قرآن مجید کے ساتھ محبت کرے، اس کو چھوڑے نہ، اس کے مطابق عمل کرے، اس کو پس پش نہ ڈالے. تو یہ چیز جو ہے انسان کے لیے وہاں پھر ایسا بڑا اعزاز بن جائے گا کہ قرآن مجید اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا اور کہے گا یا اللہ میں تیرا کلام ہوں، اور قرآن یہ آپ نے نازل فرمایا ہے، اور یہ میرا ساتھی ہے جس نے مجھے یاد رکھا، جس نے میرے مطابق عمل کیا، جس نے میرے ساتھ اپنا تعلق جوڑا اور ساری زندگی وہ تعلق نبھایا. آج میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اس کی عزت افزائی فرمائیں. اللہ تعالیٰ عزت افزائی فرمائیں گے، اس کو تاج پہنایا جائے گا، اس کو عالی شان لباس پہنایا جائے گا. تو قرآن کہے گا یا اللہ اس کی اور عزت بڑھائیں. پھر اللہ رب العزت ایک ہاتھ میں اس کو جنت کا پروانہ دے دیں گے، اور دوسرے ہاتھ میں اس کو جنت کے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا پروانہ دے دیں گے. آپ نے یہاں سے نکلنا نہیں ہے، آپ کو کوئی نکالے گا نہیں، یہیں آپ ساری زندگی گزارنی. اور اسی طرح ان کے والدین کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی بالقرآن ومن عمل به، قرآن اور جس نے اس پر عمل کیا، اس کو پڑھا اور یاد کیا اور اس پر عمل کیا، اس کو لایا جائے گا، اور اس کے والدین کو بھی لایا جائے گا. اور اس کے والدین کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی تاج پوشی کی جائے گی اکرام اور اعزاز کے لیے کہ اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، اور اس کی قیمت پوری دنیا نہیں بن سکتی. اور ان کو بڑا شاندار لباس بھی پہنایا جائے گا دنیا کے سامنے. لوگ دیکھیں گے کہ اس کو عزت مل رہی ہے، تو وہ کہیں گے یہ ہمارا اعزاز کس وجہ سے ہوا ہے. انہیں بتایا جائے گا کہ اخذ ولدکم القرآن، کہ تمہارے بیٹے نے، تمہارے بچے نے، تمہاری بیٹی نے قرآن یاد کیا تھا، اس کا یہ اعزاز ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی قرآن مجید کا ایسا حافظ بنائے کہ ساری زندگی قرآن کے حروف کی بھی حفاظت کریں اور قرآن کی حدود اور احکام کی بھی حفاظت کریں، اور اس قرآن کو اپنے ساتھ زندگی کے اندر جوڑے رکھیں، اور انسان اس قرآن کو سینے میں لے کر قبر میں جائے، اور پھر جنت میں بھی انشاءاللہ العزیز یہ رفع درجات کا باعث بنے گا. اور اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ اکرام اور بہت زیادہ نوازشات کا اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنائے گا. اللہ تعالیٰ ان بیٹوں کے حق میں بھی دعا قبول فرمائے، اور والدین کے حق میں بھی، اور ان اساتذہ کے حق میں بھی جو ان بچوں پر محنت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. بس یہی میری نصیحت تھی کہ نمازوں کی پابندی کریں، اور نمازوں کے اندر خاص طور پر جو سنت ہوتی ہے پہلے اور بعد، اور کچھ نفلی نمازوں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں روز، اور دہراتے رہا کریں، اور قرآن مجید کو یاد رکھیں. یہ یاد رکھنے سے ہی یاد رہتا ہے، اور اگر انسان اس میں کوتاہی کرے تو پھر قرآن نکل جاتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید اس کو ایسے سینے میں بٹھاؤ کہ ہر وقت اس کے ساتھ تمہارا دھیان رہے اور اس کے ساتھ تمہارا تعلق رہے، وگرنہ یہ اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر آہستہ آہستہ ذہن سے نکل جاتا ہے. اس لیے آپ اس کا اہتمام کریں، اور والدین بھی اس کا اہتمام کریں کہ ان کا قرآن جو ہے نا وہ ضبط رہے، اور ان کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط رہے، اور یہ محنت کرتے رہیں قرآن مجید کی تلاوت کا. اور اگر ہو سکے تو بہت زیادہ اچھا ہے کہ کسی کو سنا لیا کریں روز، جتنا بھی توفیق ملے اللہ تعالیٰ آدھا سپارہ سنا لے ضرور سنا لیا کریں اور دہراتے رہا کریں. اللہ تعالیٰ برکت دے اور عطا فرمائے. اس ادارے کو بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکت دے. الفرقان قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے الفرقان بنایا ہوا ہے، یعنی یہ حق اور باطل کا الگ الگ کرنے والا ہے. یہ مومن اور منافق کو الگ چھانٹ کے لا کر، مومن کی یہ صفات ہوتی ہیں، منافق یہ ہوتے ہیں، اور مسلمان اور کافر ان سب کے درمیان جدائی ڈالنے والا ہے. یہ مسلمان ہیں ان کی یہ صفات ہوتی ہیں، اور یہ کافر ہیں ان کی یہ صفات ہوتی ہیں. تو قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے فرقان بنایا ہے. اور ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ رب العزت انسان کو ایسی بصیرت عطا کرتے ہیں کہ انسان کو غلط اور صحیح کا بھی پتہ چل جاتا ہے، حق اور باطل کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اچھے اور برے کا بھی پتہ چل جاتا ہے. تو آپ قرآن مجید کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیں، اس کا ترجمہ بھی سیکھیں اور اس کی تلاوت بھی کرتے رہیں، اور اللہ رب العزت سے توفیق مانگیں کہ یا اللہ ہمیں قرآن کے خادموں میں اور قرآن کے علماء اور قرآن مجید کے جو ماہرین ہیں ان کے اندر شامل فرما دیں. الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کا ماہر ہے، یعنی اس کے ضبط کا، اس کی قرات کا، اور اس کے علوم اور اس کے فنون کا، اور اس کے جتنے بھی متعلقات ہیں ان سب میں مہارت رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو فرشتوں کے ساتھ ہی بنا دیتا ہے. مع السفرۃ الکرام البررہ، قیامت والے دن بھی وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور دنیا میں بھی فرشتے جو ہیں اس کے لیے اس کی حمایت کا اور اس کو نیکی کے راستے پر لگانے کا
فرشتے جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں. اس لیے آپ بہت ہی خوش قسمت ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ دولت عطا فرمائی ہے. فبذالک فلیفرحوا، اس پہ خوش ہونا چاہیے. باقی دنیا نے جو کچھ سمیٹا ہوا ہے، جو کچھ رکھا ہوا ہے اپنے پاس، اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ سارا ادھر رہ جانے والا ہے. آپ کے ساتھ جانے والے آپ کے نیک اعمال ہیں اور ایمان ہے اور اسلام ہے، اور یہ قرآن آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بلندیاں اور بہت سرفرازیاں عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اسلام پہ زندہ رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ نصیب فرمائے. قرآن ہمارے سینے میں ہو اور اللہ کا نام ہماری زبان پر ہو. لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت، رسالت کی شہادت، اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہمیں دنیا سے لے جائے. اور اللہ رب العزت ہماری اولادوں کو بھی اور ہمارے جو عزیز ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت ان سعادتوں سے بہرہ مند فرمائے، اور اللہ رب العزت اداروں کو قائم رکھے جو قرآن کی خدمت کے لیے بنے ہوئے ہیں. اور ماشاء اللہ سینکڑوں کی تعداد میں یہاں بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے اندر قرآن کی برکات آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان اداروں کو بھی برکت اور استحکام اور استمرار اور اللہ رب العزت کو قوت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم. دعا کر لیں. اللہم لک الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما بینہما ومن ما شئت من شیء بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارفعنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن العظیم لنا حجتا و برہانا واجعلہ لنا نورا و اماما، اللہم اجعلہ لنا شافعا مشفعا واجعلہ لنا حجتا و برہانا واجعلہ لنا اماما نورا و برہانا واجعلہ لنا اماما وقائدا الی جنات النعیم. اللہم اجعل القرآن العظیم قائدا لنا الی جنات النعیم. اللہ قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے، ہمارے دلوں میں اس کو محفوظ فرما دے، ہمارے عمل میں اس کو یا اللہ توفیق عطا فرما کہ ہمارا عمل قرآن کے مطابق ہو جائے. قرآنی زندگی ہمیں نصیب فرما، قرآن کی محبت نصیب فرما، اور یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا دے، ہماری زندگی کا رہنما اور رہبر بنا دے، ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دے. قرآن تیرا کلام ہے میرے مالک ارحم الراحمین. تو اس قرآن کی رحمتوں سے، اس قرآن کے ذریعے اپنی رحمتوں سے اور اس کے ذریعے اپنی برکتوں سے مالا مال فرما. جن بچوں نے قرآن مجید پڑھا ہے اور حفظ کیا ہے اور آج یہ بہت مشکل ٹیسٹ دیا ہے، یا اللہ ان کو توفیق عطا فرما کہ یہ قرآن مجید کو ضبط رکھیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن مجید کے اوپر عمل کرتے رہیں اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالتے اور چلاتے رہیں. اور جو بیٹے اور بیٹیاں پڑھ رہے ہیں اس ادارے میں، ان کو سب کو یا اللہ ایسی توفیق عطا فرما کہ یہ قرآن کو اپنا رہبر امام بنا لیں، قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، قرآن کی مطابق اپنی زندگیوں کو چلانے کی اور اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ یہاں اساتذہ ہیں اور خاص طور پر جو ہمارے عزیز محترم قاری محمد سعید صاحب ہیں، یا اللہ یہ جو محنت کر رہے ہیں اس کو قبول فرما، رفع درجات کا ذریعہ بنا، دنیا کے اندر سارے معاملات میں بھی آسانی فرما یا اللہ، اور آخرت کے بھی سارے معاملات خیر و برکت والے اور آسانی والے فرما دے. اللہم احینا مسلمین غفرنا مسلمین والحقنا بالصالحین خیر خزایا ولا مفتونین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری دعائیں اور التجائیں قبول فرما، جو ہماری مشکلیں ہیں وہ آسان فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما. یا اللہ جو ہمارے نیکی کے کاموں میں اور ہماری دنیاوی ضرورتوں کے بارے میں کوئی رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما دے، آسانیاں میسر فرما دے. لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. یسر لنا امرنا کلہ ویسر لنا شأننا کلہ. ہماری اولادوں کو بھی نیک اور صالح بنا، سعادت مند بنا، اور ہمیں بھی قرآن مجید کی خدمت کی توفیق عطا فرما اور قرآن مجید سے محبت نصیب فرما. یہ قبر میں بھی ہمارا ساتھی ہو اور محشر میں بھی ہمارا سفارشی ہو اور جنت میں بھی ہمارے رفع درجات کا ذریعہ بنا. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین یا رب العالمین. اور بیٹا بارک اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ. اللہ تعالیٰ السلام علیکم، بارک اللہ. بہت بہت مبارک ہو ڈاکٹر صاحب آپ کو، ذیشان صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ السلام علیکم، بارک اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت اللہ مبارک کریں. ماشاء اللہ دوسرے بیٹے نے حفظ کیا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت اللہ تعالیٰ برکت دے. بارک اللہ. عبداللہ ذیشان
آپ بھی آ جائیں, ادھر آ جائیں درمیان میں. ادھر آئے. ان کو بھی لے لو, یہ سب کی لے لو, سب کی لے لو. بارک اللہ. ادھر دیجیے کیونکہ ہوں میں ویڈیو رہا ہوں, میں آپ فلم بنا رہا ہوں. جی اوکے جی.